نکاح میں حق مہر کی اہمیت کیا ہے، شریعت نے حق مہر کی کیا مقدار مقرر کی ہے، حق مہر کیسے متعین کیا جاتا ہے، حق مہر کتنا ہونا چاہیے، کیا حق مہر کے بغیر بھی نکاح جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء میں اس حوالے سے فرمایا ہے، حق مہر کے حوالے سے کہ آپ خواتین کو حق مہر دیں، اور اس کی تعیین سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ جب پتہ ہوگا نا کہ 15-16 تولے سونا میں نے حق مہر دیا ہے، بچہ کل طلاق دیتے وقت بھی 100 مرتبہ سوچے گا کہ جو طلاق کی ریشو ہے نا وہ دیکھیے کتنا کم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دین کے ایک انتہائی اہم پہلو نکاح میں حق مہر کی اہمیت کیا ہے، شریعت نے حق مہر کی کیا مقدار مقرر کی ہے، حق مہر کیسے متعین کیا جاتا ہے، حق مہر کتنا ہونا چاہیے، کیا حق مہر کے بغیر بھی نکاح جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا ناظرین کو کہ حق مہر جو ہے وہ شرعی اعتبار سے کتنا ہے، کتنا مقرر کیا جا سکتا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ اتنا ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم نہ ہو۔ جی شکریہ بلال صاحب۔ ہماری شریعت مطہرہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے زندگی کے مختلف مراحل ہیں، اس کی تقسیم ہے۔ اس میں ایک اہم مرحلہ ایک عائلی زندگی کا ہے، خاندانی زندگی، جس سے خاندان کا آغاز ہوتا ہے۔ خاندانی زندگی، اس کا آغاز باقاعدہ طور پر شریعت مطہرہ میں ایک مسنون عمل نکاح کا ہے۔ اب نکاح کا عمل ایسا ہے کہ جس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں اس حوالے سے فرمایا ہے، حق مہر کے حوالے سے کہ آپ خواتین کو حق مہر دیں، اور اس کی تعیین سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ جو شخص وسعت والا ہے یہ اس کی حیثیت کے مطابق اس کا تعین ہوگا، وعلی المقتر قدرہ، اور جو شخص تنگ دست ہے یعنی اس کے پاس فائنانشل مسائل ہیں تو وہ اس کے مطابق حق مہر کی تعیین ہوگی۔ اس کی واضح مثال سنن ابی داود کی وہ حدیث ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حضور میں اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں نکاح کے حوالے سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس یعنی میں آپ کو قبول کرنے کی صلاحیت یا میں موافق نہیں۔ تو آپ کے پاس ایک صحابی آپ کے تھے، انہوں نے کہا حضور اس کو میرے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس اس کو حق مہر دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر اس نے کہا لیس عندی شیء، کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جائیے گھر میں جائیں، التمس، تلاش کیجئے، ولو خاتما من حدید۔ وہ گھر گیا اور اس نے تلاش کیا، آگے کہنے لگا کہ حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جائیے چاہے لوہے کی انگوٹھی لیں۔ وہ واپس پھر آیا تلاش کر کے، اس نے کہا حضور میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اس کو کہا کہ آپ کے پاس قرآن کریم کی کچھ صورتیں آپ کو یاد ہیں؟ تو دوسری حدیث میں اس کی تعداد بھی متعین موجود ہے۔ تو اس نے کہا جی مجھے اتنی صورتیں، جس کی تعداد 22 حدیث میں آتی ہے، اس نے کہا میرے پاس اتنی صورتیں مجھے یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو یہ صورتیں ہی یاد کروا دے، یہی آپ کا حق مہر، آپ نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا جی کہ مقدار مقرر ہے، تو شریعت میں اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ قرآنی آیت بھی ہم نے ناظرین کے سامنے رکھ دی کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، اور جس کے پاس فائنانشل مسائل ہیں، تنگ دست ہے، اس کے پاس اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ یہ شخص اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کے مطابق جو ہے کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حق مہر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مالی صورت میں ہی دیا جائے۔ جی جی بالکل، وہ کوئی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، جی بالکل اس طرح وہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کسی دوسرے کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی جی بالکل، لیکن میرا خیال ہے کہ بس وہ یہ ہے کہ وہ جائز کاموں میں سے ہونا چاہیے۔ جی جائز کاموں میں ہونا چاہیے۔ اس میں آپ دیکھیے نا، سنن ابی داود کی حدیث ہے 2125 نمبر، اور سنن نسائی کی حدیث ہے 3375 نمبر۔ جب سیدہ خاتون جنت، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا
کہ جب میں نے حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ وہ کہنے لگے لیس عندی شیء، کہ میرے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان درعک الحطمیہ، کہ آپ کی حطمی زرہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے وہ زرہ جو ہے، بعض جگہ پہ یہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے وہ بیچ کر اس کے پیسے اس کو دیے، بعض جگہ پہ اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ہے کہ انہوں نے کہا میں نے زرہ اس کو دی۔ یعنی یہ بالکل آپ کی بات بچا ہے کہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے پیسے ہی دیں، کوئی گولڈ ہی دیں یا کوئی ایسی مالی چیز دیں، اس کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، تعلیم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کئی چیزیں اس کی فارمیشن بن سکتی ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے نا اس کو شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے بر صغیر میں ایک بہت ہی مشہور و معروف بات ہے کہ باقی سارا کچھ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور جب عین موقع پر نکاح کے لیے نکاح خواں جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ جی حق مہر جو ہے وہ کتنا، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی شرعی حق مہر رکھ لیں، اور وہ جو شرعی حق مہر ہے وہ بھی بڑے آرام سے 32.25 روپے لکھ لیا جاتا ہے۔ اور مشہور اور معروف بات یہ ہے کہ حضرت، جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، لیکن معاشرے میں تو مشہور یہ ہے کہ یہ 32.25 روپے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر تھا، اس لیے 32.25 روپے ہی حق مہر جو ہے وہ چلا دیا جاتا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیسے یہ مشہور ہو گئی یہ بات؟ جی بلال صاحب، یہ واقعتاً یہ ایسی ریڈل ہے، دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو روپیہ تھا ہی نہیں، وہاں پہ کرنسی تھی درہم اور دینار کی صورت میں۔ جو حطمی زرہ ہے اس میں کہاں پہ روپے یا پیسے کا ذکر ہے؟ وہاں پہ اوقیہ چلتا تھا، درہم چلتے تھے، دینار چلتے تھے، یہ چیزیں تھیں۔ ہم ازواج مطہرات کے حق مہر پہ بعد میں آتے ہیں، لیکن یہ جو بات آپ نے 32.25 روپے پوچھی ہے نا، دیکھیے اس میں آپ نے سوال میں ابتدا میں یہ بات کہی کہ بر صغیر میں ہم لوگ سارے کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، اچھے سے اچھی مارکی میں، اچھے سے اچھے ہوٹل میں اچھا پیکیج مینیو جو ہے نا رکھتے ہیں۔ بسا اوقات یعنی ہم اگر مڈل کلاس کی بات کریں، ہم ایلیٹ کلاس کی بات نہیں کر رہے کہ جو 5 اسٹار 7 اسٹارز ہوٹلز میں جا کے وہ بکنگ کروائیں، ہم یہ مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں کہ کوئی 3,000 4,000 5,000 6,000 مینیو وہ پر ہیڈ ہمارے شہر میں اس طرح کرتے ہیں۔ تو جس نے اب 5,000 روپیہ پر ہیڈ مینیو لینا ہے تو اس نے ظاہری بات ہے 500 بندہ بھی بلایا ہوگا، تو جب 5,000 بندہ بلایا ہے تو اس نے 25 لاکھ روپیہ اس کا کھانے کا ایک دن کا پیمنٹ کرنی ہے۔ تو جب اس سے پوچھے بچی کو حق مہر کیا دیا ہے، تو وہاں پہ وہ جو ہے نا وہ ہونٹوں پہ زبانیں پھیرتے بڑے سادگی سے وہ شرعی حق مہر کیے، تو بھئی یہ بھی شرعی کر لیتے، یہ بھی 1 ڈش کر لیتے، وہ بھی کم سے کم لوگوں کو بلا لیتے ہیں۔ یہ نا ظلم ہے خواتین پر، حالانکہ حدیث میں آتا ہے یہ مہر ایسی چیز ہوتی ہے مستحللتم بہ فروجہن، جس کے ذریعے خاتون کی جو عزت تمہارے لیے حلال ہوئی ہے خامند کے لیے، یہ اس کا ایک جو ہے نا ٹوکن ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے بر صغیر کے اندر مختلف خاندانوں کی حکومت رہی ہے۔ جن ہمارے ناظرین نے تاریخ پڑھی ہے، تاریخ پاک و ہند پڑھی ہے، انہیں پتہ ہوگا کہ بر صغیر میں خاندان لودھی ہے، خاندان غلامہ ہے، خاندان تغلق ہے، خاندان مغلیہ ہے، انہوں نے مطلب مختلف خاندانوں نے حکومت کی ہے۔ اب اس میں جو آخری خاندان تھا وہ خاندان مغلیہ تھا۔ خاندان مغلیہ میں جو آخری جو اچھا بادشاہ رہا ہے نا، جو اسٹیبلشڈ رہا ہے، وہ اورنگزیب عالمگیر رہا ہے۔ اس کے بعد سرکتی حکومت 1857 میں وہ ختم ہو گئی بہادر شاہ ظفر کی صورت میں۔ اورنگزیب عالمگیر کا جو دور حکومت بلال صاحب رہا ہے نا جی، وہ ہے 1657 سے لے کر 1707 تک، یعنی تقریباً آپ کہہ لیں 50 سال کا دورانیہ رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے بادشاہ اس وقت دین کے کام بھی اپنے سرکاری طور پہ کرتے تھے۔ انہوں نے حنفی علماء 500 تقریباً اکٹھے کیے، 500، اور ان میں حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کے والد عبدالرحیم وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت جو مختلف فتاوی جات ترتیب دلائے ہیں، اس میں حق مہر کے حوالے سے بھی اس میں ایک بڑا اہم انہوں نے متعین کیا ہے۔ وہ اس وقت جو ہندوستان کی کرنسی تھی وہ روپیہ تھی۔ صحیح۔ اب اس وقت آج سے تقریباً یہ 350 سال پہلے کی بات ہے، 350 پونے 400 سال پہلے کی، کہ ہندوستان کا 1 روپیہ تھا بلال صاحب، برطانیہ کے 60 پاؤنڈ 1 روپے کے آتے تھے۔ صحیح۔ یعنی آپ تصور کریں آج 355 کا آج ریٹ ہے، تو ہم اس کو 1 روپے کے ساتھ ضرب دیں تو وہ 21,000 روپے سے اوپر 1 روپیہ بنتا ہے۔ ہم اس کو یہی 32.25 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 6,88,000 تقریباً 7 لاکھ روپے کے قریب بنتے ہیں۔ یعنی اگر ہم 32.25 کو اس حساب سے دیکھیں، اس دن کے حساب سے دیکھیں نا، میرے والد صاحب کی شادی ہوئی ہے 68 میں،
میرا بہن بھائیوں میں کوئی 5واں 6واں نمبر ہے. تو والد صاحب بتاتے ہیں جب میری شادی ہوئی ہے تو سونا 600 روپے تھا. تو آج 600 روپے کا کیا آتا ہے؟ یہ اس کو 50 سال 52 سال 55 سال ہوئے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے پرانی جو کرنسی کی ویلیو اس کو آج کے حساب سے دیکھتے ہیں. کیا آج کے حساب سے ہم کھانا کسی کو کھلاتے ہیں؟ پراپرٹی اس حساب سے لے لیتے ہیں. جنہوں نے ہزاروں میں دکانیں شہر میں خریدی ہیں کہ آج ان کو ہزاروں میں کیا لاکھوں میں بھی ملتی ہیں. تو ہم مہر کے اعتبار سے حق مہر کے اعتبار سے ابھی تک وہی بیٹھے ہیں. لیکن یہ حقیقت آپ کو بتا دی کہ اس وقت یہ بنتا تھا تو اس کی اس وقت ویلیو آج روپے کے مطابق کتنی بنتی تھی جو آج کے حساب سے ہم دیکھ لیں وہ 6,88,000 روپے ہے. یہ کم از کم ویلیو ہے جو اس حوالے سے موجود ہے. تو یہ ہے جی 32.5 روپے کی ریئلٹی. یعنی اس کا دین سے تو کوئی تعلق دین سے تو کوئی تعلق نہیں. یہ بات جو مشہور ہوگی کہ فاطمہ کا حق مہر تھا، بس ایسی سنی سنائی باتیں نہیں، یہ سنی سنائی باتیں ہیں بلال صاحب. اس میں میں نے آپ کے سامنے 2 احادیث سنن ابی داؤد کی 2125 نمبر اور سنن نسائی کی 3375 نمبر حدیث رکھی. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد شادیاں کی اور اس میں مختلف طرح سے حق مہر مقرر کیے گئے، جیسا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب آپ نے شادی کی تو ان کی آزادی کو ہی ان کا حق مہر جو ہے وہ قرار دے دیا گیا. تو عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے حق مہر میں کس طرز عمل کو اختیار کیا؟ جی بالکل، بہت اچھی بات ہے. یہ پچھلے سوال سے ہی آپ کا ایڈجیسنٹ یہ نیریشن ہے کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مالی حیثیت ہو. اب غلام کی آزادی کروا دی صفیہ کے لیے. اسی طرح ہی وہ حضرت جویریہ کا حق مہر الگ تھا. میں آپ کو 2-3 مثالیں اس میں دے دیتا ہوں کہ دیکھیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جب حضرت ام حبیبہ سے ہوئی ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا حق مہر ادا کیا نجاشی بادشاہ نے. نجاشی بادشاہ نے بلال صاحب 4,000 درہم اس نے سکہ رائج الوقت جو اس وقت تھا چاندی کا درہم ہوتا تھا تو اس نے وہ درہم دیے ہیں. اور دوسرا اس کے بعد یہ تو ہوئی سیدہ ام حبیبہ کی. دوسرے نمبر پہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 1426 نمبر، اس میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم جو ہے نا حق مہر دیا ہے. 500 درہم. اب ہم یہ 2 مثالیں ازواج مطہرات کی ہمارے سامنے بڑی اہم ہیں. میں اس کی بھی آپ کو پاکستانی اعتبار سے کٹنگ کر دیتا ہوں، کیلکولیشن کر دیتا ہوں کہ 1200 یہ 500 درہم ہے نا جی بلال صاحب، ہم اس کے درہم بنائیں، وہ کیا نام ہے آگے اس کے دینار بنا لیتے ہیں. تو اس وقت درہم چاندی کی کرنسی تھی، دینار سونے کی کرنسی تھی. 12.5 درہم کا ایک دینار بنتا تھا. 12.5 درہم کا ایک دینار، اور دینار کا وزن ہوتا تھا 4.25 گرام. 4.25 گرام. اور جب ہم 4.25 گرام اس کا ایک دینار کا وزن بناتے ہیں تو 500 درہم کے 40 دینار بنتے ہیں. 40 دینار. ہم اس کا گراموں میں سونا نکال لیں تو بلال صاحب 170 گرام سونا بنتا ہے. یہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور ان کی اس حدیث کے مطابق کہ آپ نے ازواج مطہرات کے ساتھ تقریباً 500 درہم عمومی طور پر حق مہر رکھا ہے. آج کی کیلکولیشن کے مطابق یہ بلال صاحب 15 تولے سے اوپر سونا بنتا ہے. 15 تولے سے اوپر جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ، 20-25 لاکھ روپیہ بن جائے گا. تو یہ 2.25 لاکھ روپے تقریباً سونا ہے. تیاری کرا کے دیکھیں کتنا بنتا ہے. تو یہ ہمارے ناظرین یہ اس کلپ کو نکال کر لوگوں میں شیئر کریں، اپنی فیملیوں میں ڈسکس کریں کہ ہم نے جس خاتون کو لے کے آئے ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. شادیوں پہ ہم نے ایلیومینیشن کے لیے، لائٹنگ کے لیے اور دیگر رسموں کے لیے ہم نے لاکھوں کروڑوں لگا لیا. جس خاتون کو ہم نے اس کے خامد کے لیے حلال کیا اس کو ہم نے کیا قیمت دی ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور یقینی بات ہے بلال صاحب اس میں بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ جب پتہ ہوگا نا کہ 15-16 تولے سونا میں نے حق مہر دیا ہے، بچہ کل طلاق دیتے وقت بھی 100 مرتبہ سوچے گا کہ جو طلاق کی ریشو ہے نا وہ دیکھیے کتنا کم ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہوگا کہ میرا 30 لاکھ روپیہ ڈوب جانا ہے. تو وہ طلاق دیتے وقت 100 مرتبہ سوچے گا. ہم نے 5,000 روپیہ حق مہر لکھوایا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے 5,000 کے 2 پیزے کھائیں گے، دوا مارو ایک اور عورت لے آئیں گے. تو یہ ہم نے یہ قیمت سمجھی ہے جس پہ ہمارے معاشرے کی ایک ڈارک پکچر ہے. اس کی حیثیت اس طرح سمجھنی چاہیے. اچھا مسعود صاحب، اپنا نکاح فارم میں ایک شک لکھی جاتی ہے معجل اور غیر معجل، یہ کیا ہے معجل اور غیر معجل؟ اچھا وہ معجل یہ عمومی طور پر ناظرین کو اس کا علم نہیں ہوتا. معجل ہم کہتے ہیں فوری. ٹھیک ہے. کہ آپ نے فار ایگزامپل شادی کی ہے نا
آج شادی ہوئی ہے، آپ نے رخصتی کر دینی ہے، تو وہ آپ نے فوری اس کو حق میں یعنی وہ خاتون تک نکاح کے وقت دینا ہے یا وہ نکاح کے رخصتی وقت کے دے لیں، وقت یا بیوی کے رخصتی کے پاس وقت جانے دے سے پہلے؟ لیں، وہ بیوی کے پاس خلوت اختیار کرتا ہے اس سے پہلے وہ دے خلوت سے دے، پہلے خلوت دینا سے ہے، پہلے دے کسی دے، وقت بھی دے ہاں دیں؟ وہ کسی بھی وقت دے اور دے۔ غیر معجل؟ غیر معجل اس کی تعیین کرنی چاہیے۔ یہ اچھا، ہم اس چیز کے، یہ جو ہے نا، یہ بلال صاحب ایمبیگوس ہے، اس کے اوپر کویسچن مارک ہے، اس کو حل کرنا چاہیے۔ آپ بالکل، غیر معجل کہہ دیں، 10 سال بعد بھی آپ کہیں میں وہ نے کون غیر سا تاریخ معجل ہی لکھی، وہ غیر معجل ہی ہے۔ تو اس کی ہم اس لیے جب بھی نکاح پڑھاتے ہیں نا، ہم لوگوں کو کہتے ہیں اس کی تاریخ لکھوائیں، آپ تحدید لکھوائیں 1 کریں، سال، مقرر لکھوائیں کریں۔ 5 سال، 10، جتنی بھی آپ نے لکھوانی، تو وہ چیزیں لکھوائیں آپ۔ تو جب تک آپ لکھوائیں گے نہیں، یہ چیز اس طرح نہیں وہ تو ہوگی۔ پھر ایک بندہ ویسے بھی مینٹلی طور پر جب انسان ریلیکس ہوتا ہے نا، وہ اس کو پین ہی نہیں لیتا، جی وہ بے کہتا نہیں ہے جی لیتا۔ کوئی نہیں، خیر ہے، کوئی تو نہیں اس خیر، لیے میں ناظرین سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا یہ بڑا اہم کہ پوائنٹ جو آپ نے غیر اٹھایا۔ معجل لکھواتے ہیں نا جی، کہ اس کی تعیین نہیں، ہم نے وہ وقت لمیٹائز ضرور، نہیں کیا، ہاں وہ وقت اس ضرور، کی ڈیٹ لکھوائیں صاحب۔ یہ قرض ہے نا، جس طرح قرض آپ ہے، کسی قرض بالکل لیتے ہیں قرض تو ہے۔ آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں اتنی تاریخ کو واپس کروں گا۔ بلال صاحب، قرآن نے تو یہ کہا ہے، ان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا۔ آپ نے خاتون کے نام پہ خزانہ بھی حق مہر لکھوایا نا، آپ اس سے کچھ لے نہیں کچھ نہیں سکتے۔ لے سکتے۔ تو یہ ہے جی مسئلہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات ہے کہ نکاح پڑھاتے وقت یہ بھی مشاہدہ ہوا ہے کہ اول تو یہ پہلے چیزیں طے کر لینی چاہیے، لیکن بہرحال بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو پہلے طے نہیں کرتے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی ایک دوسرے سے ڈسکشن نہیں کر پاتے۔ عین موقع کے اوپر ایسے ہوتا ہے کہ اب وہ نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو پوچھتے ہیں جی حق مہر کتنا، وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیں کتنا، وہ لڑکی کے والد صاحب کہتے ہیں جی آپ نے مقرر کرنا ہے، آپ کتنا، انہیں جی جتنا آپ کہیں اتنا، یعنی وہ 5 منٹ نا ایک دوسرے پر ڈالنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو ذرا شرعی اعتبار سے یہ بھی بتائیں کہ حق مہر مقرر کرنے کا جو اتھارٹی، جو اختیار ہے، ذمہ داری ہے، یہ کس کی ہے؟ کس نے مقرر کرنا ہے کہ اتنا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے، بیسیکلی تو یہ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، خامد اور بیوی کے درمیان، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں ولی کا تصور ہے، اور حدیث طیبہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح ہی نہیں ہے۔ خاتون کی طرف سے ولی مقرر ہے، اور جو خامد کی طرف سے وہ خود ہے یا اس کا باپ ہے، وہ دونوں میوچولی بیٹھ کے کسی بھی جگہ پہ پہلے تعین کر لیں۔ یہ تماشا نہ بنائیں، لوگوں کو محلے نظر نہ بنائیں کہ سارے دیکھ رہے ہوں، کوئی کہہ رہا ہے نہیں 50,000 کروانا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں زیادہ کروانا ہے۔ یہ کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسے معاملات نکاح کے وقت ہوئے ہیں، وہاں پہ ہیزیٹیشن کی وجہ سے، یہ پرائر ہیزیٹیشن کی وجہ سے اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے دونوں کے والدین کو ہم کہہ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً جو پنجاب کی فیملیز ہیں، پاکستان کی فیملیز ہیں، سربراہان کو، والدین کو ہم سربراہی کا درجہ دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ اختیار بھی دیں کہ وہ اچھے طریقے سے جو ایک باوقار حق مہر ہے نا جی، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو شو آف کرتے پھریں کہ ہم اتنے کروڑ کی گاڑی بچے کے پاس ہے، اتنی اس کے پاس ملے ہیں، تو حق مہر کتنا لکھوایا جی 5,000۔ تو یہ اس کے مطابق ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ یہ چیزیں شو آف کرتے ہیں نا، تو حق مہر بھی علی الموسع قدرہ کے مطابق اس طرح ہی لکھوانا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، بہت ہی جامع گفتگو مختصر وقت میں ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، حق مہر کا اسلامی تصور مکمل طور پر واضح کر دیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام سے رہنمائی لیتے ہوئے آپ شریعت کے اس بنیادی اصول کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔